معرفت امام زمان کے لیے اور اپنے آپ کو امام کے سپاہیوں میں شمار کروانے کے لیے اور امام زمان کو دعوت نامہ دیتے ہوئے صلوات پڑھ لیجیے۔ اور ایک مرتبہ پھر سیدہ کو دعوت نامہ دیتے ہوئے کہیے، آقازادی یقیناً پورا ماہ محرم ہم امام حسین کا پرسہ دینے آئے تھے اور آج آپ کے امیر بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیے گا اور اپنے امام کو بھی پرسہ دیتے ہوئے اور اپنی آقازادی کو بھی دعوت نامہ دیتے ہوئے مل کے صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا علينا للهدى وإنا لنا الآخرة والأولى صلوات۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و مقبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہماری حاجات کو روا فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کے نور کو منور فرمائے، قبر کی پہلی رات ہمیں سیدہ کی مہمانی عطا فرمائے، ہم سب کو حقیقی معنوں میں معرفت امام نصیب فرمائے اور اسی معرفت کے ساتھ مجلس عزا میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی جتنی بھی حاجات شرعیہ ہیں انہیں پورا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے، اور پہلی اور آخری التجا یہی ہے کہ مہدی دوران فرزند زہرا حضرت بقیت اللہ الاعظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بلند ہے، وہ نام ہے جو علی فخر سے لینا پسند کرتے تھے۔ سارے علی مولا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، توحید پرست بیٹھے ہیں، پیغمبر کو ماننے والے بیٹھے ہیں، ولایت والے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگلا نام تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کس شان سے لینا ہے، کس عقیدت سے لینا ہے، کس محبت سے لینا ہے، کس ملنگیت سے لینا ہے، کس شان سے لینا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو مومن اور منافق کی پہچان کراتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ تمام تعریفیں ہیں اس خالق کے کون و مکان کے لیے جس کریم رب نے ہمیں اپنی پسندیدہ مخلوق ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ پوری کائنات میں تمام مخلوقات کو خلق فرمایا، لیکن جس مخلوق کا ذکر اللہ نے قرآن میں احسن تقویم سے کیا ہے
اس میں ہمیں خلق فرما کے ہم پہ احسان فرمایا اور یہی کہا میرا حبیب ان بندوں سے کہہ دو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق احسن انداز میں خلق نہیں کی. اشرف المخلوقات بنایا تو انسان کو، آنکھیں دیں ایسی کہ انسان کو، ہر ایک کو آنکھ دی لیکن جو انسان کو دی ویسی کسی مخلوق کو نہیں دی. آنکھیں نعمت دی، کان نعمت ہیں، ہاتھ نعمت ہیں، پاؤں نعمت ہیں، زبان نعمت ہے، رزق نعمت ہے، انسان کے وجود میں دل نعمت ہے. لیکن یہ ساری نعمتیں ایک طرف، پھر فرمایا جو دل میں علی کی ولایت دی ہے وہ ہر ایک کو نہیں دی. آنکھیں ہر ایک کو دیں، ہاتھ ہر ایک کو دیے، پاؤں ہر ایک کو دیے، کان سننے والے ہر ایک کو دیے، لیکن علی کی ولایت نہیں دی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پہلے دل کی طہارت کو دیکھتا ہے، جس دل کو طاہر پاتا ہے اس میں اپنے علی کی ولایت عطا کر دیتا ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی لرائب کتاب میں ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہم پہ ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. توجہ ہے؟ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے، آج میں نے دو موضوع پڑھنے ہیں، ایک پیغمبر گرامی کا، ایک امام حسن مجتبیٰ کا. اپنی ذہنیت کو میرے ساتھ ساتھ سفر کرتے چلیے گا. اللہ نے ہدایت کا انتظام انسان کے لیے سب سے پہلے کیا، انسان کو بعد میں بنایا. امام یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہادی پہلے ہیں، انسان بعد میں ہے. ہدایت کے طور پر اللہ نے پہلے آدم کو نبی بنایا، کہا آدم تو نبی ہے، تو نے ہدایت کرنی ہے. پھر آدم کے ذریعے سلسلہ انسانیت چلایا، سلسلہ بشریت چلایا. پھر آدم سے شیس کے پاس آیا، شیس سے انوش کے پاس آیا، پھر کینان کے پاس آیا، پھر مہلائیل کے پاس آیا، پھر البارد کے پاس آیا، پھر اخنوخ کے پاس آیا. یہ ساری ہدایت کا سلسلہ چلتے چلتے اخنوخ سے موتوشلے کے پاس، پھر مالک کے پاس، پھر نوح کے پاس، پھر سام کے پاس، پھر ارفاشد کے پاس، پھر ہود کے پاس، پھر صالح کے پاس، پھر فالق کے پاس، پھر ارغاؤ کے پاس، پھر ناخذ، پھر طاہر، ابراہیم، اسماعیل، کیدار، حمل، نبت، سلامہ، یاسے، عودین، عدن، عدنان، معاد، نزار، کنانہ، فہرین، غالب، لوا، قصے، عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب. پھر اس نور ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں مصطفیٰ بن کے آیا، دوسرا ابو طالب کی پشت میں مرتضیٰ بن کے آیا. ہدایت کا سلسلہ اللہ نے نبوت سے چلایا، پھر نبوت کی کڑی کو ولایت سے جوڑ دیا. توجہ ہے؟ نبوت سے چلایا. ہر نبی مشکلات برداشت کرتے ہوئے مرتبے پہ پہنچا. جس نے جتنی زیادہ آزمائش دی اس نے اتنا مقام بلند پایا. ہمارے کچھ مومن ہیں جن کے پاس تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا، کہتے ہیں قبلہ بڑے مشکل میں گھڑے ہوئے ہیں، 3-4 سال ہو گئے، کوئی معاملہ درست نہیں ہو رہا. یہ اللہ علی والوں کو آزمائش میں رکھ کے آزماتا ہے. پریشان نہ ہوا کر، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو مشکل ترین لمحات سے گزارنے کے بعد پھر ایک مقام اور منصب دیا. نوح کو 2500 سال زندگی، دوسری روایت کے مطابق 900 سال زندگی دی. ان 900 سالوں میں جتنے پتھر کھائے، بد دعا کی. توجہ ہے؟ ابراہیم نبی آئے، یہ کہا مالک تھک گیا ہوں. عیسیٰ نبی آئے، مالک تھک گیا ہوں. آج ہم جس نبی کی امت ہیں، کتنا کریم ہے وہ نبی، پتھر جھیلتا رہا، بد دعا نہیں کی.
مشکلات برداشت کرتا رہا، بد دعا نہیں کی۔ کتنے خوش بخت ہیں ہم لوگ جنہیں اللہ نے بن مانگے امت محمدی میں عطا فرمایا۔ ہر نبی امت پیمبر خدا میں آنے کی دعا کرتا رہا، مالک اللہ ہمیں آخری نبی کی امت قرار دے، مالک اللہ مانگتے رہے، لیکن آج بھی مانگے اللہ نے تمہیں امت محمد میں قرار دے کہا ہے۔ قرار دینا میرا کام ہے، ہدایت لینا تمہارا کام ہے۔ ہم نے نبیوں کو مانا، ہر نبی نے مشکل برداشت کی، ظاہری تھی، لیکن پیغمبر نے 2 مشکلیں برداشت کی، ایک پتھر جھیلے، دوسری اپنی اولاد کی تکلیف۔ جو ہے ایک ہے اولاد نافرمان ہو تو نبی برداشت کر سکتا ہے، اولاد ہو جنت کی سردار پھر آئے مشکلات، تو پھر بتاؤ کس طرح پیغمبر کا دل دکھتا ہوگا۔ آج اس کی شہادت منانے آئے بیٹھے ہیں، اللہ نے 3 ہجری میں اس کو زمین پہ ایک نور کی صورت میں بھیجا، جو بشر بھی تھا، نور بھی تھا، ہدایت کا پیمانہ بھی تھا، ہدایت کا نمونہ بھی تھا۔ 3 ہجری میں آئے، 5 ہجری میں خندق کا مشاہدہ کیا، لوگ بزدل رہے، لیکن بابا ہدایت کا علم بردار رہا۔ توجہ ہے؟ اور مولا فرماتے ہیں اگر میرے بابا کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کب کا ختم ہو چکا ہوتا، جرأت شہرانہ نہ ہوتی تو اسلام پہ کفر غالب آ جاتا۔ پھر 6 سورہ جب جان بچا کر نکل پڑے، پھر صاحب منصب کے خلاف بھی اپنی زبان درازی کرنے لگے، اور یہی کام امام حسن کے ساتھ ہوا۔ جاگ رہے ہیں جوان؟ یہ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہم صرف مانتے ہیں۔ کل ہی اسی مقام پہ ایک نوجوان سے پوچھا جو سی اے کر چکے تھے کہ 28 صفر کو کیا ہوتا ہے؟ سی اے کیا ہوا نوجوان یہ نہیں بتا سکا 28 صفر کو کس کی شہادت ہے۔ ہم کس مقام پہ جا رہے ہیں؟ جس امام کو مانتے ہیں، جن ائمہ کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہمیں معرفت امام لینی تھی، آج ہم کس مقام پہ جا رہے ہیں؟ توجہ ہے جوانوں؟ پھر 9 ہجری کو پہلا مارکہ اسلام، سردار خاتم النبی صداقت اسلام کی گواہی دینے کے لیے میدان مباہلہ میں چلے ہیں۔ یہ پہلا اسلام کا مارکہ تھا جس میں حسن مجتبی علم بردار اسلام بن کے چل رہے تھے۔ جہاں خاتم کے قدم مبارک تھے، وہیں ساتھ ہی میں حسن مجتبی تھے، ہاتھ میں حسین کربلا تھے، اور پیچھے پیچھے بطول عذرا تھیں، ان کے پیچھے علی کے مرتضیٰ تھے۔ یہ 5 نور اللہ کے میدان مباہلہ میں پہنچے، جتنے بھی بیٹھے تھے یہ سارے ڈر کے کہنے لگے آج میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حرکت کے لیے کہیں وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یعنی ایسے نور اللہ کی۔ پھر اس کے بعد فقط امام حسن مظلوم نہیں تھے، علمی شجاعت کے مالک، علمی کمالات کے مالک۔ ایک مرتبہ شام نے، یوں کہہ دوں ظلمت کے اندھیروں نے، توجہ ہے، جنہیں خود علم نہیں تھا لیکن منبر کی زینت بن بیٹھے، روم نے سوالات کیے۔ یہ بادشاہ روم نے کہا جاؤ جو کہتا ہے میں پیغمبر کا وصی ہوں، پیغمبر کا جانشین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، ان سے میرے کچھ سوالات ہیں، ذرا پوچھ کے آؤ۔ جب امیر شام کے پاس پہنچے تو وہ کہاں دے سکتا تھا؟
جنہوں نے پوری زندگی بت پرستی کی ہو، توحید کو جانا ہی نہ ہو، توحید علم کیسے عطا کرے؟ جاگ رہے ہیں جوانوں؟ جب یہ سارا معاملہ پیش آیا، پھر اس نے مخلصانہ ایک دوست ڈھونڈا، اسے کہا جاؤ یہ سوال علی دے سکتا ہے یا علی کا بیٹا حسن دے سکتا ہے؟ چلے ہیں امام کے پاس آ کے امام کے ساتھ مخلصانہ ایسے انداز میں جیسے دوست بیٹھتے ہیں۔ امام نے کہا اپنا انداز بدل، تیرے اندر بھی جانتا ہوں تجھے جس شام نے بھیجا، جانتا ہوں جو خود جواب نہیں دے سکا، علی کے پاس بھیج دیا۔ حسن بیٹا سوال بھی خود بتا۔ جاگ رہے ہیں؟ سوال بھی خود بتاؤ۔ کہا نہیں، دربار سجا تھا، میں سوال خود بتاؤں گا۔ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ توجہ ہے جوانوں؟ یہ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ اس نے کہا حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ امام حسن نے فرمایا حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے اور 4 انگشت کا فرق ہے۔ جو آنکھ سے دیکھے وہ حق ہے اور جو کان سے سنے وہ باطل ہے۔ آج کل ہم جتنے بھی بیٹھے نا جوان، نہ پڑھتے ہیں نہ مطالعہ کرتے ہیں، سن لی نہ سمجھی، لڑائی جھگڑے میں الجھ گئے۔ آج وجہ کیا ہے؟ دین اسلام میں جس مذہب پہ ہم ہیں اسے پوری کائنات پہ غلبہ علمی لحاظ سے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم پیچھے کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھنے پر عمل نہیں کرتے، سننے پہ عمل کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے علم حاصل کیا، پھر بتاؤ سوشل میڈیا سچ ہے میرے جوانوں؟ بابا علم حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آ، مطالعہ کر تاریخ کا، تجھے اللہ نے وہ حالی عطا کیے جنہوں نے نہ کبھی سر جھکایا نہ اپنے شیعہ کو جھکنے دیا۔ اگر آج جوان سر اٹھا کے چلنا چاہتا ہے اسے ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے۔ آج جس امام کو اپنے سپاہیوں کی ضرورت ہے، امام کو ان سپاہیوں کی ضرورت ہے جو معرفت والے ہوں۔ دوسرا سوال اس نے کہا یہ بتائیں کہ آسمان سے زمین تک فاصلہ کس طرح طے ہوتا ہے، کتنی جلدی میں کس کا ہوگا؟ امام نے فرمایا مظلوم کی آہ بغیر رکے عرش الہی تک پہنچتی۔ یہ جو اسرائیل اور ایران کا جو معاملہ پیش آیا، انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ مظلوموں کو مارا، نہتوں کو مارا، پھر آخر میں ایسی منہ کی کھانی پڑی کیونکہ مظلوم کی آواز تو پہنچ چکی تھی۔ اللہ نے علی کے بیٹے کے ذریعے ایک ایسی طاقت عطا کی جو آج بھی سر اٹھا نہ سکی۔ کیا وجہ ہے؟ مل کے سلوات پڑھ لیجیے بابا۔ بتائیں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ اس کو پتہ ہونا تھا۔ جو غلاظتوں کا شام تھا، میں یوں کہہ دوں ایک طرف دن تھا، دوسری طرف رات تھی، ایک طرف ظلمت تھی، ایک طرف نورانیت تھی، ایک طرف تاریکی تھی، ایک طرف چراغ تھا۔ پھر بتا حق کا فاصلہ، حق کا فیصلہ کہاں ہونا تھا؟ جب یہ تیسرا سوال پوچھا نا مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے، امام نے فرمایا جتنی دیر میں سورج اپنی کروٹیں بدلتا ہے اتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے۔ پھر کا آخری سوال یہ ہے کہ مجھے ایسی 10 چیزیں بتائیں جو ایک سے دوسری قوی تر ہو۔ جاگ رہے ہو جوانوں؟
ایک سے دوسری قوی تر ہو. امام نے کہا سب سے سخت ترین چیز پتھر ہے جو کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا. اس سے سخت ترین چیز ہے لوہا جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. اور لوہے سے سخت ترین چیز ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. اور آگ سے سخت ترین چیز ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اور آگ سے اور پانی سے جو ہے سخت ترین چیز بادل جو پانی کو بھی اڑا جاتا ہے. اور بادل سے زیادہ سخت ترین چیز ہے ہوا جو بادل کو بھی اپنی گود میں سمیٹ کے جاتی ہے. اور ہوا سے سخت ترین چیز ہے فرشتہ. جاگ رہے ہیں جوان؟ دو باتیں ہوتی ہیں چپ کر کے سننے کی. ایک یہ زیادہ سمجھ آ رہی ہو, ایک یہ اکی نہ آنی کوئی ہو. ہاں جی سمجھ آ رہی ہے کس کو؟ وہ ذرا وہاں پر مل کے امام نے فرمایا سخت ترین چیز ہوا سے زیادہ فرشتہ کا, فرشتے سے زیادہ ملک الموت. پھر ملک الموت سے سب سے زیادہ سخت ترین چیز ہے موت جو ملک الموت کو بھی آنی ہے. اور ملک الموت کی جو موت سے سخت ترین چیز ہے وہ ہے حکم خدا. اور حکم خدا سے زیادہ ترین طاقتور ترین چیز وہ رب ہے جس نے سب پہ حکومت کی. جب یہ سوالات بادشاہ روم کے پاس پہنچے نا, اس نے کہا یہ سوالات کے جواب تو یہ نہیں دے سکتا. یہ علی اور شام میں کیا اختلاف ہے, ان دونوں کے نمائندے بلاؤ. شام کی طرف سے گیا فرزند شام. جاگ رہے ہیں جوان؟ میں تو اپنی زبان سے بھی وہ نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ جس کا کردار ایسا ہو اس کا نام پاک ممبروں پہ نہیں لیا جاتا. فرزند شام بلایا گیا. ادھر سے امام حسن مجتبی گئے. یہ جو چاپلوس ہوتے ہیں نا, ان کی عادت ہوتی ہے جب بڑے بڑے محل دیکھیں, بادشاہوں کو دیکھیں, چاپلوسی کے لیے ہاتھ ہٹا ہٹا کے, ہاتھ پکڑ پکڑ کے بوسے لیتے ہیں. یہ ان چاپلوسوں کی عادت ہے جن کے پاس علم نہ ہو, فقط جہالت ہو. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے اشارے میرے. آج بھی اگر کوئی علم کی بنیاد پہ نہ ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے سر جھکاتا ہے, چاہے وہ کون سی بھی ہو. وہاں سے لے کر آج تک صاحب کو دیکھتے چلے جائیں. پھر اگلے مقام پہ آئیے, جب یہ دونوں, ایک علی مولا کا نمائندہ, ایک امیر شام کا نمائندہ, یہ دونوں جب اس بازار و دربار میں پہنچے تو امیر شام نے, وہ جو فرزند شام تھا, آگے بڑھ کے بادشاہ روم کے ہاتھوں کے بوسے لیے تاکہ خوش کر سکے. اوکھے سوال نہ پوچھے, اس نے تو سوالات کے ذریعے امتحان لینا تھا. ادھر سے امام حسن آگے بڑھے, انہوں نے نہ بوسے دیے بلکہ شکر ادا کیا. کہا مالک اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی کا بیٹا بنایا, علم عطا فرمایا. اس نے کہا مجھے یہ بتائیں, میرے کچھ سوالات ہیں. وہ جو تھا نا لا علمی والا, جس کا اپنا علم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے. جاگ رہے ہیں جوان؟ اسے کیا علم ہونا تھا علم کے بارے میں؟ کہا مجھے ایسی 7 چیزیں بتائیں جنہیں اللہ نے بغیر ماں باپ, بغیر نر اور مادہ کے دنیا میں بھیجا. اب یہ سوالات آپ سے بھی کرنے چاہیے. کتنے سال ہو گئے ہیں مجلس سنتے؟ 25 30 50 سال تو ہو گئے ہیں. امام حسن کی زندگی کا مطالعہ بھی کیا ہے, تھوڑا سا تو پتہ کرنا چاہیے. پہلا تو آنا چاہیے نا جواب. اس سے پوچھا, وہ چپ کر گیا کیونکہ پتہ ہو سکتا ہے جو اس زمانے میں ہو. امام حسن مجتبی نے کہا پہلا جوڑا اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو بنایا. یہ 2 شخصیات تھیں, ایک آدم ایک حوا, جو بغیر نر اور مادہ کے دنیا میں آئے, بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے. اور دوسرا وہ اژدہا جو موسیٰ کے پاس تھا,
نہ اس کا باپ. فرمایا پھر چوتھا سہل نبی کی اونٹنی جسے پہاڑ سے نکالا تھا. یہ علم کسے ہو سکتا ہے؟ سب کو ہو گیا. اگر امام نہ بتاتے ہمیں علم ہوتا تو بابا جس امام کے ماننے والے ہیں کم از کم اس کی زندگی کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے کن ہاتھیوں کے پیچھے چلنا سیکھا. کہا فرمایا پھر وہ دمبا جو اسماعیل کے فدیے کے طور پہ آیا وہ بھی بغیر ماں باپ کے. جاگ رہے ہیں؟ جب یہ ساری باتیں بتائیں بادشاہ روم نے قلم بوسی کی. ایک ہے جا کے بادشاہ کے قلم چومنا, ایک ہے علمی لحاظ سے اپنے قلم چوموانا. یہ حسن کی سنت ہے اور وہ شام کی سنت تھی. پھر بتاؤ اللہ نے کتنے علمی کمالات دیے. خصائص امام حسن دیکھو, سجدے میں پشت پر پہ آتے ہیں, پیغمبر کو طول دیتے ہیں, کام نہیں کرتے. اب جتنے بیٹھے ہیں نا اس میں جائیں, ہمارے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی نماز پڑھنے سے مجلس میں خلل آتا ہے. ایسے کہتے ہیں. اذان کا ٹائم ہوا جی ہمیں پڑھائیں کیونکہ ہمیں آگے بھی جانا ہے. مشن حسینی کو نہیں سمجھتے. اگر نماز نہیں ہے تو پھر عزاداری کس مقصد کے لیے؟ جس مقصد کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے سر دیا تھا. جاگ رہے میرے جوان؟ کبھی بھی اپنے آپ کو راہ راست سے نہ بھٹکانا, کیونکہ اصل مقصد جب عزاداری کے ساتھ ہو تو پھر اس مقصد کو چراغ ملتے ہیں, اس مقصد کو روحانیت ملتی ہے, اس سے وقت کے امام کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس لیے میں کہنا چاہوں گا نماز بر وقت, عزاداری ہر وقت. پیغمبر نے جو کہتے ہیں نماز جی سجدے میں سر دیا تھا, سر کٹ گیا تھا, لہذا ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. بابا یہ سوچ لو یہ پروپیگنڈا ہے تمہیں اس سے دور کرنے کا. جب اللہ سے دور ہوئے پھر کچھ نہیں بچتا. توجہ ہے میرے جوانوں؟ سر اٹھا کے بیٹھو, اور سر اٹھا کے بیٹھنا, سینہ تان کے اپنے امام کو ماننا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم شجاع امام کے پیروکار ہیں. تو پیغمبر نے سجدے کو طول دیا. روایت ملتے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھی. وہ ہے جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے. چاہتا تو اتار سکتا تھا, نہیں اتارا کیونکہ اس کا حکم تھا. تب تک جب تک حسن نہ اترے اپنے سجدے کو طول دیتا جا, کیونکہ اسی کی وجہ سے اسلام نے سر بلند ہوگا. پھر اگلے مقام پہ چلیے. فقط یہاں مار کیا تھا نہیں, آگے چلیے. جتنے ہم نوجوان بیٹھے ہیں نا والدین کے سامنے اپنی آواز کو اونچی کرتے ہیں اور والدین کو کچھ نہیں سمجھتے, تو والدین کی عزت دیکھ. امام حسن مجتبی نے ہر روز جاتے ہیں نانا کے پاس, مسجد نبوی میں خطبات سنتے ہیں, سیدہ کو آ کے بتلاتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا علی مولا سنتے تھے کہ حسن آ کے زہرا کو بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں سننا چاہتا ہوں میرا بیٹا بولتا کیسے. پردے کے پیچھے چھپ گئے, اپنے لال کی باتیں سننے لگے. جب حسن مجتبی آئے دوڑتے دوڑتے خوشی میں کہا اماں آج نانا نے یہ کہا ہے. ابھی کہہ رہے تھے زبان میں جنبش آنے لگی. ماں نے کہا میرا لال پہلے تو کبھی نہیں آئی تھی, آج کیوں تمہاری زبان کانپ رہی ہے؟ کہا اماں لگتا ایسے ہے کہیں سردار موجود ہے کہ آج میرا سردار موجود ہے. یہ کہنا تھا تو پتا چلا جو جوانان جنت کا بھی سردار ہو اسے علی کہتے.
ستار موجود ہے. کیا کام کیا؟ لینے کے بعد اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے امام حسن سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. جاگ رہے ہیں جوانوں؟ یہ بات معرفت امام کی جانب جا رہی ہے. تھوڑا سا اپنا ساتھ دیجیے گا، میرے ساتھ چلیے گا، صبر کیجیے گا. یہ جو جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو پھر ہوا کیا؟ قیس ابن سعد نے امام حسن کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی. 40,000 لوگوں نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی بعد از علی. جب یہ بیعت ہوئی تو ادھر سے امیر شام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جنگ کر کے حسن کو ختم کر دوں گا. جب یہ ختم کروں گا تب میں پھر پوری حکومت اور سلطنت پہ قبضہ کر لوں گا اور میں بن جاؤں گا شام. جاگ رہے ہیں؟ کیونکہ نام لینا بھی جرم ہے تو لہذا احتیاط سے گزرنا پڑتا. تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے ہر میدان میں، ہر لمحے، کیونکہ جوان ہمارا سمجھدار ہے. اگلے مقام پہ چلیے. ادھر سے صفین کے مقام پہ وہاں 60,000 کا لشکر امام نے قیس ابن سعد کی سربراہی میں 12,000 کا لشکر بھیجا کہ جا وہاں جا کر ان لوگوں کو روک، پھر میں اور لشکر لے کے تمہارے ساتھ آ کے شامل ہو جاؤں گا. لیکن وہ جو شام تھا نا بڑا چلاک تھا، کیونکہ مولا علی نے اپنے خطبات میں بھی کہا تھا جس طرح تو چلاکیاں کرتا ہے ویسے ہمیں بھی آتی ہیں، ہم تمہارے بھی، لیکن ہمیں اللہ کا خوف ہے. ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہم ہدایت کے پروانے ہیں، ہماری زندگیوں پہ عمل ہونا ہے، ہم سیرت اور نمونہ ہیں. پھر جب وہ گیا نا اس نے کیا پلان بنایا؟ قیس ابن سعد کو کہا امام حسن نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے. جاگ رہے ہیں؟ امام حسن نے کیا کیا؟ صلح کر لی ہے. ادھر سے امام حسن کو پیغام بھیجا قیس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے. تو جنگ بلا سبب ہو گئی، کوئی وجہ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ مخالف ہو گئے، کچھ حامی ہو گئے، لیکن مخالفین کی تعداد زیادہ ہو گئی کیونکہ وہ لڑنا اور مرنا نہیں چاہتے تھے. بات یاد ہے نا جو میں نے پہلے کی ہے، صلح حدیبیہ پڑھا کہ کوفہ کی سرزمین سے 18,000 یا 80,000 خط آئے تھے. وہ کہاں گئے تھے لوگ؟ کیونکہ انہیں معرفت ایمان نہیں تھی. اگر معرفت امام ہوتی تو کبھی امام کے وکیل کو تنہا نہ چھوڑتے. تو آج ہمیں کتنی معرفت امام ہے، ہم کتنا امام کے قریب ہیں، کتنا امام کو یاد کیا ہے. ہر لمحے دنیا کی غلاظتوں میں جانے والے، ہر لمحے انسان دنیا کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. ہر روز امام کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ کیوں امام سے باتیں نہیں کرتے؟ رحمت اللہ کا بڑا حسین جملہ ہے. جب ان سے کسی جوان نے پوچھا نا، میں امام کو یاد کرتا ہوں، ہر روز امام کے ساتھ اپنے دکھ بانٹتا ہوں، لیکن کبھی جواب نہیں آتا. تو تڑپ کے کہتے ہیں جواب آتا ہے لیکن تم نہیں سن سکتے. جواب امام دیتے ہیں لیکن میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ میں امام کے قریب نہیں جا سکتا. ہاں، ان آنکھوں کو سوشل میڈیا سے بچا، ان کانوں کو گانوں کی آوازوں سے بچا، پھر جا کے امام کے قریب ہوگا. آج جن غلاظتوں میں ہمارے جوان ہم خود گر چکے ہیں، وہ غلاظتیں امام کے قریب نہیں کرتی. جاگ رہے میرے جوان؟ یہ باتیں میرے جوانوں کے لیے ہیں. سوشل میڈیا استعمال کرنے سے منع نہیں، لیکن وہ دیکھ جو تیرا اور میرا امام چاہتا ہے، وہ سن جو تیرا اور میرا امام چاہتا ہے، اس بات پہ استعمال کر ہاتھ جس پہ تیرا اور میرا امام راضی ہے. اور اگر میری صورتحال گھر میں ہوں لڑائیاں، گھر میں ہوں فساد، اولاد والدین سے ناراض،
بھائی بھائی سے ناراض، ہمسایہ ہمسائے سے ناراض، دوسروں کا حق کھانے والا، بیٹوں کو حق نہ دینے والا، اس کا امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سب سے کہوں گا اپنی زندگی میں حق دے کے جاؤ، کیونکہ جب کوئی باپ بھی اپنا حق دے کے جاتا تھا اسے بھی بازار اور دربار میں بلایا گیا۔ جتنے عزادار آئے بیٹھے ہو نا، آپ لوگوں نے ابھی اس بیوی کو بلایا ہے جس کا ایک ہاتھ پسیوں پہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، عزاداروں کے درمیان آ کے بیٹھ جاتی ہے، تڑپ کے بیٹھ کہتی ہے گھبرایا نہ کر، تیرے آنسو رائے گاہ نہیں جائیں گے، جب قبر کی پہلی رات آئے گی نا، میں حسین کے دکھے پہ والی اماں تڑپ کے آ کے کہوں گی میرا اللہ اسے کچھ نہ کہنا، اس نے دیکھا نہیں تھا میرا حسن تڑپتا کیسے رہا۔ جس کا نام امیر میں نے لیا ہے نا وہ آج بھی غریب ہے۔ آپ سارے مل کے کہو نا مولا حسین آپ یقیناً غریب ہیں، لیکن آج آپ کی قبر پہ چراغ موجود ہیں، جو جنت البقیع کے ظاہر ہیں نا، آج بھی جا کے دیکھو آدھی رات کو چراغ نہیں ہوتا، اندھیرے میں قبر ہے ماں اور بیٹے کی، لیکن آپ پہلی نوبت کی گھڑی امام حسن نے 7 سے 8 سال کی عمر میں دیکھی، جب نبی کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہ آیا۔ اس کے بعد تیسرے چوتھے دن جب پیغمبر کو دفنا لیا گیا نا، پھر بابا کی امت کو صدمے آئی۔ یہ دوسری مصیبتوں کا پہاڑ تھا۔ ماں دروازے کے پیچھے تڑپتی رہی اور حسن و حسین دیکھتے رہے، تڑپ کے کہتے تھے نانا دیکھنا ماں اجڑ گئی۔ ایرانی عالم دین کے جملے ہیں، جب تک ہر آنکھ سے آنسو نہیں آتا نا امام حسن کی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ دیکھنا یہاں ایک ایرانی عالم کے جملے ہیں، وہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز امام حسن کی ساری شہادت پڑھی تو مولا نے کہا تم نے میری وہ مظلومیت کیوں نہیں پڑھی جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ کہنے لگا مولا آپ کی جگر ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے، میں نے وہ بھی مظلومیت پڑھی۔ مولا آپ کے سینے پہ قاسم کا تڑپنا پڑا، مولا کون مصیبت رہ گئی ہے؟ تڑپ کے کہا اے عالم دین تو نے یہ مصیبت کیوں چھوڑ دی؟ جب ظالم میری ماں کے گھر آئے تھے اس میں سے ایک ظالم کا ہاتھ بلند ہوا تھا، اس نے میری ماں کے منہ پہ تماچا مارا تھا اور میں دیکھتا رہا میرے سامنے اماں۔ کر لو گے برداشت؟ پھر یہ وہ غریب ہے جس نے اپنے بابا کو مصلی عبادت پہ چڑھتے دیکھا، پھر ان مولا کے 10 سال بعد پھر ہوا کیا؟ مصلی عبادت امام کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لیا، پھر کھینچنے کے بعد امام کی ران پہ خنجر مارا گیا۔ فقط اتنا نہیں، پھر اپنی ہی بیوی، سب سے بڑی غربت یہ ہوتی ہے بندہ گھر میں غریب ہو، اپنی بیوی نے امام کی ایک روایت میں 9 مرتبہ زہر دیا، ایک روایت ہے 6 مرتبہ زہر دیا، ایک روایت ہے 4 مرتبہ زہر دیا۔ جب ہر بار زہر دیتی تھی نا امام نانا کی قبر پہ جا کے سینے سے لگا کے کہتے تھے نانا تیرا امیر حسن آیا، نانا زہر مل گئی ہے، شفا مل جاتی تھی۔ پھر کبھی ماں کی قبر پہ جاتے تھے، شفا مل جاتی تھی، لیکن ایک مرتبہ زہر حلائل اس روایت میں ملتا ہے کہ زہر حلائل وہ تھا اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں گر جاتا مچھلیاں تڑپ کے مر جاتی، لیکن وہی زہر انگوروں میں بھی ڈالا گیا، پانی میں بھی ڈالا گیا۔ سارے دن کا روزہ دار امام اپنی بیوی میں زہر ڈالتا،
قبر پہ نانا زہر مل گئی. اندر سے آواز آئی میرا لال اگلے دن تو ہمارا مہمان. حسن مولا آبائے بیویوں میں فرما کے گھر میں جیسے جو حالت دیکھی نا, خون منہ پہ لگا ہوا اور اندر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. بستر بچھایا جناب قاسم کی مادر نے. بستر بچھانے کے بعد امام بستر پہ سو گئے. اب دیکھنا 3 سال کا قاسم ہے. امام نے تڑپ کے کہا اے ام فروا میرے قاسم کو میرے سینے پہ سلاؤ. بیٹوں سے باپ کے پاپا لیتے تھے, لیکن آج اتنا سخت بدلا تھا, بیٹا باپ کے سینے پہ تڑپنے لگا. کہتے ہیں اماں آج سینہ برداشت نہیں ہوتا, اماں میرے بابا کو کیا ہو گیا. اب حسن مولا کی آواز آئی, جتنے امیر بن کے بیٹھے ہو نا, اب دیکھنا منزل اس سے آگے بڑھ چکی ہے. حسن مولا کی آواز آئی, میری بہنوں اور بھائیوں کو خبر دو تمہارے بھائی کی آخری رات ہے. سنو گے حالت کیا بنائی, یہ روایت کے جملے ہیں. بیوی نے قاسم مولا کو بلایا. حضرت ام فرما نے بلانے کے بعد کیا کام کیا, فرماتے ہیں حالت ایسی بنائی, 3 سال کا بچہ بول تو نہیں سکتا تھا, کیسے جا کے بتاتا ہوں. حالت یہ بنائی, گریبان کو پھاڑا, پھاڑنے کے بعد مٹی اٹھائی مدینے کی اور اٹھا کے قاسم کے سر میں ڈالی, بالوں کو پھیلانا شروع کیا. اب تڑپ کے کہا میرا لال جا زینب کے دروازے پہ اسے کہ آج اجڑ گئی. کر لو گے برداشت. جیسے جو دیکھا نا امام حسین نے تڑپنا شروع کیا, دوڑتے ہوئے امام حسن کے گھر آئے. لیکن عالیہ تڑپتی ہوئی دیکھتی ہے نا, کہتے میرا لال تیری یتیمی والی حالت کیا بنائی ہے, کس نے بنائی ہے. سنو گے ادارو کیا ہوا, ایک لفظ آتا تھا بابا مما بابا. جب یہ آواز بلند ہوئی عالیہ نے تڑپنا شروع کیا. جلدی سے بی بی ام کلثوم کے دروازے پہ گئی, کہتی ہے جلدی آؤ آج زہرا کی آیات. کر لو گے اگلے جملے برداشت. اللہ نے میری شہزادی کو دنیا میں آنے والی 2 اولادیں, ایک تو ماں کے شکم میں مر گیا تھا نا, دونوں کی قسمت بڑی عجیب ہے. ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا, ایک کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی. اب جتنے اللہ بیٹھے ہو آؤ سارے مل کے سلام پیش کرتے ہیں. سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. جب بھی کوئی عزادار سلام کرتا ہے نا, دکھ پہلو والی بی بی ہمارے مرحومین کی قبروں میں چلی جاتی ہیں. مرحومین پوچھتے ہیں آقا زادی کیوں تکلیف فرمائی, کہا کہ کہتے تیرے بیٹے نے فلاں مقام پہ بیٹھ کے میرے حسن امیر کو سلام کیا تھا, میں اس سلام کا جواب دے کر آئی. السلام علیکم یا حسن المسموم, اے مدینے کا مسموم امام تجھ پہ ہمارا سلام ہو. سنو گے ندارو ہوا کیا, حسین مولا جب آئے حسن مولا کا سر اٹھایا. حالت کیا تھی, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. ایک تشت میں جگر کے ٹکڑے رکھے گئے. جب حسن مولا نے دیکھا زینب آنے والی ہے, تڑپ کے کہا حسین جلدی کرو, ان جگر کے ٹکڑوں پہ چادر ڈالو. جیسے جوانیوں نے دیکھا تڑپ کے کہا حسین چھپا نہیں, میں وہی زینب ہوں جس نے اماں کی
آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہمارے علاقے میں یہ دستور ہے کسی سید کا جنازہ گھر سے باہر نکلے، نوجوان پھولوں کی پتیاں اٹھا کے جنازے پہ پھینکتے ہیں، ہائے زہرا کا لال وہ جنازہ گھر سے نکلا تینوں کی بارش۔ کروں اگلی روایت بیان۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے پہلے دروازوں پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی کو دفنانے کے بعد ابھی بھائی آئیں گے، ہم مل کے پرسہ دیں گے، لے آؤ جنازہ۔ ہوا کیا؟ عالیہ دروازے پہ کھڑی، حسن کا جنازہ اندر آیا، حالت کیا تھی؟ جنازے میں تیر۔ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کوئی بہن جس نے غسل دے کے بھیجا، کفن دے کے بھیجا، اب جب پہلے بھیجا تھا رنگ سفید تھا، اب جب جنازہ آیا رنگ سرخ ہو چکا۔ کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھرنے کے، یسرا کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، پکار دل صدقے تم کو کفن ہے مولا، محتاج ہی رہیں گے شہید تو کفن کے، ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن 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 ہائے حسن
Hai Hasan, Hai Hasan, Hai Hasan, Hasan, Hai 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 Hasan, Hasan, Hai Hasan, Hasan, Hai Hasan, Hai Hasan, Hai Hasan, Hasan, Hai 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 Hasan, 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 Hai Hasan, Hai Hasan, Hasan, Hai 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 Hasan, Hasan, देखत मारा से तेरा रसूले हसन सब गवा देखता मारा गया से तेरा रसूले दूसरा ने सब मारा गया से तेरा रसूले दूसरा हसन सब देखता मारा बोले दूसरा वाह मार गया से तेरे रसूल वाह सने सब गवा गया से तेरे रसूल मार गया से तेरे रसूल दूसरा वाह सने सब गवा कफन लाल हुआ वासन सब हमारा गए रसूल सरा वासन सब देखता मार गया रसूल दूसरा वासन देखता मार गया दूसरा वासन देखता मार गया से तेरे रसूले दूसरा हसन